آج سارا دن گرمی پڑ رہی تھی، انسان، حیوان سبھی ہانپ رہے تھے، گھر سے باہر نکلنا تک دشوار تھا، مگر شہاب بھائی اپنا سفر جاری و ساری رکھے ہوئے تھے۔ شہاب بھائی کے ساتھ چلتے ہوئے پولیس اہلکار بار بار ان کو رکنے کا بول رہے تھے، مگر وہ ایک عجیب سے پرکیف احساس کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ لیکن سب نے اچانک ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ اس وقت سپہر کا وقت تھا کہ اچانک ہوا چلنے لگی تھی، افق سے کالی بدلیاں اٹھی تھی اور تھوڑی ہی دیر میں ہوتے ہوتے بادلوں کا قافلہ جھومتا ہوا آ پہنچا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھنگور گھٹائیں پورے آسمان پر چھا گئی تھی اور درختوں کی شاخیں لہرانے لگی تھی۔ شہاب بھائی اور ان کے ساتھ پولیس اہلکار یہ منظر دیکھ کر سخت حیرت میں مبتلا ہو چکے تھے کہ بھلا اچانک سے کیسے موسم بدل گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے تو سخت گرمی تھی اور بادلوں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ خیر، اب سب خوش تھے، گرمی ختم ہو چکی تھی اور ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو چکی تھی، مگر اب اچانک سے بادل بھی برسنا شروع ہو چکے تھے اور کچھ اس طرح سے برسے تھے کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو چکا تھا۔ شہاب بھائی رکنا تو نہیں چاہ رہے تھے، مگر موسم کافی خطرناک ہونے لگا تھا۔ اس وقت ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہے تھے اور یہاں بارش میں سفر جاری رکھنا ناممکن سی بات تھی، کیونکہ ندی نالوں میں اچانک سے طغیانی آ جاتی تھی اور ہواؤں سے درخت گرنے کا بھی خدشہ تھا۔ سب پوری طرح سے بھیگ چکے تھے اور ادھر بارش نے تیزی پکڑ لی تھی۔ شہاب بھائی، اب آپ سفر جاری نہیں رکھ سکتے، بہتر یہی ہے کہ کسی قریبی گاؤں میں آج قیام کر لیتے ہیں، ویسے بھی شام ہونے والی ہے۔ پولیس اہلکار بولتے ہوئے خاموش ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شہاب بھائی کو کیسے سمجھائے۔ شہاب بھائی اجمیر کی حدود پار کر چکے تھے۔ شہاب بھائی بہت عقل مند تھے، وہ جان چکے تھے کہ سفر جاری رکھنا ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم یہاں قریبی گاؤں کی طرف چلتے ہیں۔ ان کے بات سنتے ہی ان کے ساتھ چلنے لگے۔ بڑی مشکل سے وہ سب آگے بڑھنے لگے تھے، جہاں ایک مقامی باشندہ نے نشاندہی کی تھی کہ اس جانب تھوڑا آگے ایک گاؤں ہے۔ چلتے چلتے کافی اندھیرا بھی ہو چکا تھا۔ ایک گاؤں کافی دور سے نظر آ رہا تھا، جھوپڑیوں کے اندر سے ٹمٹماتی روشنی زندگی کا پتہ دے رہی تھی۔ جیسے ہی ایک گھر کے قریب وہ سب پہنچے تو ایک دیہاتی بھاگتا ہوا ان کے جانب آیا۔ اس نے دور سے دیکھ لیا تھا کہ وہ پولیس یونیفارم میں تھے، تبھی وہ ان کی جانب آیا تھا۔ شہاب بھائی، خیریت تو ہے؟ آپ یہاں کیسے؟ وہ کافی حیران و پریشان لگ رہا تھا۔ تبھی پولیس آفیسر نے اسے بتایا کہ اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بس رات گزارنے کے لیے جگہ چاہیے، کیونکہ بارش کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا ہے۔ شہاب بھائی، آئیے آئیے، میں آپ کو اچھی جگہ لے چلتا ہوں۔ وہ اب کافی پرسکون لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ان سب کو کمرے میں لے آیا تھا، تالا کھول کر کہا اور ساتھ میں لایا ہوا لالٹین کھوٹی پر لٹکا دیا۔ کمرہ کافی بڑا تھا، اس میں 4 پائی بچھی ہوئی تھی۔ ماسٹر جی کا گھر ہے جو اس وقت شہر گئے ہوئے ہیں، ان کے گھر کی چابیاں میرے پاس ہی رہتی ہے۔ جب بھی کوئی راستہ بھٹک کر مسافر اس جانب نکل آتا ہے تو ماسٹر جی اپنے گھر میں پناہ دیتے ہیں۔ وہ سب کو بیٹھنے کا کہہ کر بتانے لگا۔ اس نے کھڑکیاں کھولی تو ہوا اندر آنے لگی۔ کمرے میں بیٹھا کر وہ آدمی چائے پانی کا بندوبست کرنے جا چکا تھا۔ شہاب بھائی کافی پریشان تھے، آج ان کا سفر رک چکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کرنے لگے تھے۔ باقی لوگ جو پولیس والے تھے، جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے، اور شہاب بھائی جہاں سے بھی گزرتے تھے وہاں کی پولیس ان کے ساتھ ہوتی تھی تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ شہاب بھائی نے ان کو منع کیا، مگر اسے وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، اور اسی طرح رات بھی ہو چکی تھی، مگر برسات ابھی تک رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایک آدمی ان سب کے لیے کھانا لے آیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد شہاب بھائی نے اشارہ کیا نماز ادا کرنے کی اور بستر پر لیٹ گئے۔ آج جو ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ آج وہ جس گاؤں میں رکے ہیں اس میں ضرور خدا کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ اس طرح اچانک کیسے برسات شروع ہو گئی، جبکہ دور دور تک برسات کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ کافی دیر تک خیالات میں کھوئے رہے اور آخرکار ان کی آنکھ لگ گئی اور آدھی رات کو ایسا لگا کوئی دھکا لگا رہا ہے۔ شہاب بھائی چونک کر اٹھ بیٹھے تھے اور پولیس والے بھی چوکنا ہو کر کھڑے ہو گئے تھے۔ سب حیرت سے دروازے کی جانب دیکھ رہے تھے کہ یکایک خاموشی چھا گئی۔ شہاب بھائی نے اٹھنا چاہا تو پولیس اہلکار نے اس کو منع کر دیا کہ بھائی آپ آرام کریں، ضرور کوئی جانور ہوگا، ہم جاگ رہے ہیں،
आप सो जाइए। शिहाब भाई को नींद नहीं आ रही थी। वो अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में मशगूल हो गए और जैसे ही फज्र का वक्त शुरू हुआ वो नमाज अदा करने के लिए बाहर निकलना चाहा। दूर से किसी की चिल्लाने की आवाज आई, थानेदार साहब, थानेदार साहब, हमारी मदद करो। कुछ देहाती लोग भागते हुए आ रहे थे और उनके हाथों में लालटेन और बड़े बड़े डंडे थे। थानेदार ने जल्दी से अपनी बंदूक उठाई और दरवाजा खोला तो काफी लोग जमा थे और वो लोग बहुत घबराए हुए थे। बारिश अब थम चुकी थी। शिहाब भाई भी बाहर निकले तो पुलिस ने कहा, भाईजान आप फिलहाल अंदर बैठे, हम जरा लोगों की बात सुन लेते हैं कि आखिर क्या मसला है। शिहाब भाई ने आगे बढ़कर पूछा, क्या हुआ, आप लोग इस कदर घबराए हुए क्यों हैं? तभी एक शख्स बोला, भाई बात ही कुछ ऐसी है, आज से पहले इस तरह का कोई भी मंजर हमने कभी नहीं देखा इस गांव में। मगर हुआ क्या, कुछ बताइए भी। फिर से पुलिस ने पूछा, भाई रात में अपनी बकरियों को देखने जब उनके बाड़े में गया तो क्या देखता हूँ कि वहाँ शेर खड़ा है। वो शख्स बताने लगा तो सब उसे हैरत से देखने लगे, मगर शेर यहाँ कैसे? पुलिस ऑफिसर ने पूछा। वो लोग बोल पड़े, हाँ भाई हम तो यही कह रहे हैं कि हम हमारे गांव में तो क्या, हमारे इस इलाके के दूर दूर तक आज तक कोई शेर नहीं देखा, लेकिन आज कैसे आ गया? वो लोग बहुत ज्यादा घबरा गए, बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। पुलिस ऑफिसर ने फिलहाल उनको चौकन्ना रहने का कहा और सबको हिदायत की कि वो अपने घरों में रहे और अंदर से दरवाजा बंद कर ले जब तक हम नफरी बुलवा लेते हैं। सब लोग काफी परेशान हो गए थे। शिहाब भाई ने कमरे में नमाज अदा की और शिहाब भाई ये सोच रहे थे कि अगर कोई शेर आया था तो उसने बकरियों को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया, किसी पालतू जानवर का शिकार क्यों नहीं किया। ये ख्याल ना जाने क्यों उनके दिल में बार बार आए। सुबह का सूरज तुलू हो चुका था और बादल छट चुके थे। शिहाब भाई ने अपना सफर जारी रखने का फैसला कर लिया और बाहर निकलने लगे तो पुलिस ने उनको खबरदार किया कि भाईजान आपका बाहर निकलना ठीक नहीं होगा, यहाँ एक खतरनाक जानवर घूम रहा है और किसी भी वक्त किसी के भी ऊपर हमला कर सकता है। पुलिस की बात सुनने के बाद शिहाब भाई ने मुस्कुराया और कहा, सर मुझे इस बात का कोई खौफ नहीं, अगर मेरी मौत यूं ही लिखी है तो मुझे इससे कोई भी नहीं बचा सकता सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के। शिहाब भाई किसी कीमत पर अपना सफर नहीं रोकना चाहता था, लेकिन पुलिस वालों ने सारे गांव की तलाशी लेना शुरू की, मगर काफी देर तक जब कहीं पे भी शेर नजर नहीं आया तो उन्होंने वहां से जाने का इरादा किया। इसी दौरान जोहर की नमाज का वक्त हो गया। शिहाब भाई ने वजू किया और एक ऊंची जगह पे जाए नमाज बिछाकर नियत बांध ली। फिर अचानक से एक शेर दहाड़ता हुआ आने लगा। लोग उसे देखकर खौफजदा हो चुके थे और तो और पुलिस वालों से बंदूक भी गिर चुकी थी। ऐसी दहशत छा गई थी कि सब थर थर कांपने लगे थे और शेर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ शिहाब भाई की तरफ जा रहा था। शिहाब भाई अपनी नमाज में इस कदर मशगूल हो गए थे कि उन्होंने बिल्कुल भी अंदाजा ना किया था कि वो इस वक्त किस मुसीबत में मुब्तला हो चुके हैं। बाकी सब लोग तो काफी दूर थे। शेर के खौफ से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे जा सके। सब लोग अपने कदम पीछे करने लगे थे। पुलिस एहलकारों ने बड़ी मुश्किल से बंदूकें उठाई और दरख्त के पीछे से निशाना बांधने लगे, मगर वो शेर शिहाब भाई के बिल्कुल करीब जा चुका था। अगर वो गोली चलाते तो शिहाब भाई को लग सकती थी। लोग सख्त मुश्किल में थे। शिहाब भाई ने सलाम फेरा तो शेर बिल्कुल उनके नजदीक बैठा हुआ था। अचानक पुलिस वाले ने बंदूक आगे की तो शिहाब भाई ने चिल्लाकर उसे मना किया कि गोली मत चलाना। इस बात पर सब हैरत से उनको देखने लगे। अचानक शिहाब भाई ने उस शेर की जानिब अपना हाथ बढ़ाया और शेर ने अपना सर झुका लिया। शिहाब भाई ने उनके सर पे निहायत लार से हाथ फेरना शुरू कर दिया। सब लोग ये मंजर देखकर हैरान हो चुके थे कि भला कैसे एक इंसान एक खतरनाक जानवर के सर पे प्यार से हाथ फेर रहा है। उसी वक्त शेर ने अपना सर उठाया तो सबने देखा कि शेर की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये मंजर देखकर कोई लोग अपने आंसू ना रोक पाए। ये सब क्या हो रहा था किसी को समझ में नहीं आ रहा था, मगर शिहाब भाई सब समझ चुके थे कि जब आधी रात को
کوئی اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی سمجھ چکے تھے کہ جو بھی تھا ان سے ہی ملاقات کا خواہش مند تھا، اور اس لیے جب انہوں نے سنا کہ یہاں کوئی شیر آیا ہوا ہے، وہ جان بوجھ کر وہ باہر نماز ادا کرنے آئے تھے کہ اگر واقعی میں وہ ان سے ملنے آیا تھا تو سامنے ضرور آئے گا، اور وہی ہوا۔ شہاب بھائی آہستہ آواز میں نہ جانے اس شیر سے کیا باتیں کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ شیر آہستہ سے اٹھا اور واپس جانے لگا۔ اسی وقت شہاب بھائی نے کہا کہ کوئی شیر کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ صرف مجھ سے ملنے کے لیے یہاں پر آیا تھا، اسے میرا دیدار کرنا تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ مجھے اس گاؤں میں کبھی نہ لاتا۔ اس جانور کی دلی خواہش کے تحت میں یہاں لایا گیا ہوں۔ اب وہ مجھے دیکھ چکا ہے، اب تو وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور وہ خود جنگل کی طرف چلا جائے گا۔ اب تو لوگ جوک در جوک شہاب بھائی سے ملنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں ہرگز علم نہ تھا کہ آپ وہی انسان ہے جو پیدل حج کرنے جا رہے تھے۔ لیکن دوستو، اسی دوران ایک پولیس آفیسر نے گولی چلا دی جو شیر کے جسم کو ٹچ کرتے ہوئے گزر گئے، اور وہ خون کے چھینٹے شہاب بھائی کے کپڑوں پر بھی لگ گئے، اور وہ شیر وہاں سے بھاگ نکلا اور وہ صحیح سلامت تھا۔ اس کو گولی نہیں لگی تھی، صرف گولی بدن کو چھوتے ہوئے گئی تھی، اور شہاب بھائی کے کپڑوں پر اسی شیر کے خون لگ گئے تھے۔ مگر جہاں سب کے دلوں میں یہ سوال گردش کر رہی تھی کہ آخر شیر کو شہاب بھائی کی چاہت یہاں تک کیسے لا پائی۔ شہاب بھائی بھی حیران تھے کہ شیر کی خواہش پہ ان کو اس گاؤں میں لایا گیا۔ وہ آسمان کی جانب دیکھ کر مسکرانے لگے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی سب چیز پر قادر مطلق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔